وسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. کوئی شخص ایک ہی سورت کو دو رکعتین کے اندر دوہرا لے. اس کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا؟ ایک ہی صورت کا تکرار دو رکعتوں کے اندر حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے. مالکیہ اور بعض حنفیہ کراہت کی طرف گئے ہیں اور شافعیہ کے نزدیک بھی خلاف اولا ہے. منہل کے اندر یہ مسئلہ درج ہے. بعض حنفیہ اس کی کراہت کی طرف گئے ہیں. کراہت کی طرف اس وقت گئے ہیں جب کوئی شخص جان بوجھ کے اس کو کرتا ہے تو پھر وہ کراہت کی طرف جاتے ہیں. البتہ عام حالات میں حنفیہ کے ہاں بلا کراہت جائز ہے. اگر کوئی جیسے کسی کو یاد ہے مگر بلا وجہ ہی ایسے کر رہا ہے تو پھر یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، وگرنہ اس کا جواز بہت صورت ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد میں نے سورہ ضحیٰ شروع کی، لیکن میں پڑھ تو اپنی طرف سے سورہ ضحیٰ رہا تھا مگر وہ پڑھی جا رہی تھی الم نشرح. مجھے بڑی حیرت ہے آج تک یہ ہوا کیا تھا میرے ساتھ. تو میں اپنے گمان کے مطابق الم نشرح پڑھی، لیکن ضحیٰ پڑھی، مگر وہ کیا ہوا کہ وہ ضحیٰ بڑی جلدی ختم ہو گئی. may not be full recorded. وہ سورہ ضحیٰ جو ہے وہ جلدی ختم ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر اگلی رکعت کے اندر میں نے سورہ الم نشرح پڑھی تو وہ واقعی میں نے جانتے بوجھتے پڑھی. پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے مجھ سے غلطی ہوئی. میں نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ بھی میں کچھ ذہن میں ہی نہیں رہا. میں نے دونوں صورتیں ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھ دی. نماز ہوگی، نماز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے عام طور پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر رکعت کے اندر وہی پڑھتے ہیں. ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، انا اعطینہ پڑھتے ہیں، تو جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے بلا کراہت. وبسند المتصل منا الى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن ابي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني ان رجلا من جهنية اخبره. قبیلہ جوہینہ نہیں جوہینہ تھا، قبیلہ بنو جوہینہ کا ایک شخص ہے، اس نے یہ خبر دی کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یقرأ فی الصبح، وہ صبح کی قرات کر رہے تھے، اذا زلزلت الارض، کہ صبح کی نماز میں آپ نے اذا زلزلت الارض پڑھا. پھر رکعتین کلتیہما، دونوں رکعات کے اندر. فلا ادری انسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام قرأ ذلک عمدا، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جان بوجھ کیسے پڑھا یا غلطی سے آپ بھول گئے تھے اور آپ نے دونوں رکعت میں اذا زلزلت الارض پڑھ لی تھی. تو یہ روایت ہے. لہٰذا اگر کوئی ایک ہی صورت کو دو مرتبہ دہرا لیتا ہے دونوں رکعتوں کے اندر تو بیان للجواز تو بہرحال سمجھ میں آتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی سے پڑھا ہو یا جان بوجھ کے پڑھا ہو، دونوں صورتیں بیان للجواز کے اوپر دال ہیں۔ باب القراءۃ فی الفجر، فجر کی قرات کا بیان۔ ہمارے نسخے کے اندر حاشیے کے اندر مکتبۃ البشریٰ کا جو نسخہ ہے اس کے حاشیے کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور روایت قدیم نسخوں میں موجود ہے، اور عمومی طور پہ یہ روایت نقل بھی کی جاتی ہے، مگر چونکہ یہ روایت ہمارے اس نسخے میں موجود نہیں ہے، دوسرا شاملہ کا نسخہ میں نے چیک کیا اس میں بھی موجود نہیں تھی، تو میں اس روایت کو زبانی ذکر کر دیتا ہوں۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن ابی المنہال عن ابی البرزۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال۔ آگے روایت بڑی اہم ہے، روایت چونکہ اہمیت کی حامل ہے تو اس وجہ سے میں اس روایت کو ذکر کروں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر ویعرف احدنا جلیسہ، احدنا جلیسہ الذی کان یعرف۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا جو کہ جانا پہچانا ہوتا تھا، یعنی نہ اتنا اندھیرا ہوتا تھا نہ اتنی زیادہ روشنی ہوتی تھی۔ وَيَقْرَؤُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور اس نماز میں 60 آیات پڑھتے تھے، 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے۔ اب یہ جو روایت ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری میں ہے، لیکن بخاری کے اندر ہے وَكَانَ يَقْرَؤُ فِيهَا کی جگہ پر ہے وَكَانَ يَقْرَؤُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، بخاری میں اس طرح ہے فِي الرَّكْعَتَيْنِ او احداہما، یعنی دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں 100 یا 60 آیات پڑھا کرتے تھے۔ اور مسلم کی روایت اسی سے ملتی جلتی ایک اور مسلم کی روایت ہے فجر کی نماز کے حوالے سے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرمایا کہ یصلی یقرأ فی الصبح بقاف، اور اسی طریقے سے حاکم کی روایت میں سورہ واقعہ مروی ہے، اور اسی طریقے سے مسلم کی اور ایک روایت کے اندر فجر کی نماز میں سورۃ المؤمنون مروی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی صورتیں مروی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، البتہ 60 الی 100 یہ روایت ہے جس میں بخاری کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے دونوں رکعتوں میں ملا کے پڑھا کرتے تھے 60 سے 100، اور دیگر روایت میں کہ ایک رکعت میں بھی 60 سے 100 پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے جس کو ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ مقتدی کے انشراح کے اوپر یہ موقوف ہے کہ کتنی قرات پڑھنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن اسماعيل عن اسبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث، یہ اسبغ یہ اسبغ مولا ابن حریث ہیں، اور پھر وہ اپنے مولا سے یعنی اپنے آقا سے روایت ذکر کرتے ہیں کأنی اسمع صوت النبی، حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کأنی اسمع صوت النبی، مجھے اتنا پکا یاد ہے کہ جیسے میں ابھی سن رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو، یقرأ فی صلاۃ الغداۃ، آپ فجر کی نماز کے اندر تلاوت فرما رہے تھے،
فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہ سورہ تکویر کے اندر ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ٹھیک. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ احناف کے ہاں تو حجرات سے حجرات سے کون سی صورت ہے مجھے میں نے کیا ذکر کیا تھا؟ حجرات سے طوال مفصل، بالکل ذہن سے نکل گیا. کسی کے ذہن میں ہو تو بتائے بھی، میرے ذہن سے بالکل بھی نکل گیا. خلق الانسان ضعیفا. حجرات سے والسماء ذات البروج تک والے مفصل. اچھا لکھ بھی دیا کسی نے، جزاک اللہ. جی حجرات سے والسماء ذات البروج تک والے مفصل ہے، تو سورہ تکویر طوال مفصل میں آ جاتی ہے. جبکہ شوافے کے ہاں حجرات سے حجرات سے نبا تک طوال مفصل ہے. اور حنابلہ کے نزدیک قاف سے والنازعات، حجرات قاف سے نازعات تک، تو ان سب کے نزدیک یہ اوساط مفصل میں سے ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. ہمارے ہاں یہ طوال مفصل میں سے ہے، لہٰذا اگر کسی نے فجر پڑھی تو طوال مفصل میں سے ہوگی. اور جو پیچھے سورت گزری زلزال، تو وہ محمول ہے آپ کی دو سنتوں کے اوپر، جو فجر کی دو سنتیں آپ پڑھا کرتے تھے اس کے اوپر محمول ہے، یا پھر آپ نے واقعتاً فجر کی نماز کے اندر زلزال پڑھی تھی تو آپ نے قصار مفصل بیان للجواز پڑھا تھا، تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں. اور شوافے وغیرہ کے نزدیک بھی اگر اوساط مفصل فجر میں پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باب من ترک القراءۃ فی صلاته، باب من ترک القراءۃ فی صلاته بفاتحۃ الکتاب. یہ بعض نسخوں میں بفاتحۃ الکتاب ہے، بعض نسخوں میں صرف جو ہے من ترک القراءۃ فی صلاته ہے. تو ہمارا جو مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ ہے اس کے اندر بفاتحۃ الکتاب کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ باب کے اندر روایات آ رہی ہیں تو پھر باب کا کیا کرنا، روایت دوبارہ موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ میں نے بہت تلاش کیا مگر مجھے انٹرنیٹ پہ ملا نہیں ہے. میں نے کچھ اپنی طرف سے پی ڈی ایف بنا کے کرنا چاہا، لیکن وہ ظاہر بات ہے ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے، تو پہلے سے وہ اتنا بہترین سکین ہوتا بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اسی نسخے کو استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے میں انشاءاللہ دیکھوں گا کیسا کچھ ہو سکے. دیکھیے قرأت کے حوالے سے ابواب متفرقہ ہیں، مگر بنیادی طور پر تین مسائل ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے وہ قرأت کا حکم فرض ہے یا سنت ہے. تو یہ واضح چیز ہے کہ نفس قرأت فرض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ کہ رکن قرأت جو ہے یہ مطلق قرأت ہے یا مطلق قرأت اور فاتحہ مطلق قرأت ہے، یا قرأت یا خاص فاتحہ مراد ہے. قرأت سے مراد مطلق قرأت مراد ہے یا فاتحہ مراد ہے. اور تیسری چیز قرأت خلف الامام. یہ تین بنیادی ابحاث قرأت کے موضوع میں. قرأت فرض ہے، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. مطلق قرأت ہمارے ہاں مطلق قرأت ہے، اور آگے کے مسئلے میں کچھ چیزوں میں مسئلہ ہے. احناف کے ہاں نفس قرأت فرض ہے اور تعیین فاتحہ یہ واجب ہے. مطلق قرأت فرض ہے اور تعیین قرأت جو ہے
وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی فاتحہ پڑھنا واجب ہے، البتہ مطلق کی قرأت کر دی تو فرض ادا ہو جائے گا۔ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رکن قرأت کا مصداق نفس قرأت نہیں بلکہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور قرأت میں کہتے ہیں نفس قرأت نہیں ہے بلکہ فاتحہ کو متعین کرتے ہیں، انہیں اگر کوئی سارا قرآن بھی پڑھ لے اور فاتحہ نہ پڑھے تو فرض ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس قدر ان کے ہم اصل ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں نفس قرأت کا ثبوت تو نص قطعی سے ہے، لہذا نفس قرأت فرض ہے، اور فاتحہ کی تعین احاد سے ہے، خبر واحد سے ہے، لہذا فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، نہ کہ فرض بغیر فاتحہ کے فرض ادا ہو جائے، یعنی نماز ناقص اور واجب الاعادہ ہوگی۔ تو ایک اصول ہے، حنفیہ ما ثبت بالقرآن کو فرض قرار دیتے ہیں، اور ما ثبت بالسنہ ان کے نزدیک کبھی فرض نہیں ہوتی بلکہ اس کی تعین میں بہت سارے معاملات ہیں۔ تو ما ثبت بالسنہ فرض نہیں ہوتی، واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے، اور یا الا یہ کہ حدیث میں اس کو فرض قرار دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ حنفیہ کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں ائمہ ثلاثہ نفس قرأت میں فاتحہ کو قرار دیتے ہیں، حنفیہ نفس قرأت میں مطلق قرآن کو قرار دیتے ہیں۔ البتہ فاتحہ کی جو کہ روایت میں تاکید آئی ہے تو اس وجہ سے فاتحہ کو کہ وجوب کے قائل ہے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ہم کو حکم دیا گیا ہم تلاوت کریں بفاتحة الکتاب کی، نماز کے اندر فاتحہ پڑھنے کی، وما تیسر اور جو ہمیں آسانی ہو، وما تیسر اور جو ہمیں میسر ہو، جتنا ہمیں آسانی سے میسر ہو قرآن مجید اتنا ہم پڑھ سکیں، تیسرہ جو آسانی سے میسر ہو۔ تو نماز کے اندر آسانی سے میسر ہو اس سے نماز کا وجود ہو جاتا ہے، نماز درست ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا شغف ہے کہ اس کو کتنا قرآن آسانی سے ہو جائے، کسی کو ایک پارہ آسانی سے ہوتا ہے، کسی کو 2 پارے آسانی سے ہوتے ہیں، کسی کو 4 پارے آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اپنی آسانی انسان کی بڑھتی ہے اس کی محنت اور اس کی وسعت سے، محنت اور وسعت ہوتی ہے تو پھر وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى عن جعفر بن مامون البصري قال حدثنا ابو عثمان النهدي قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا، اور آپ کا حکم کیا تھا؟ آپ کا حکم یہ تھا کہ اخرج، آپ نے فرمایا کہ اخرج نکلو، فنادی فی المدینہ، اور مدینہ میں یہ اعلان کر دو، انہ لا صلاۃ الا بقرآن، کہ نماز نہیں ہے قرآن کے بغیر، انہ لا صلاۃ الا بقرآن ولو بفاتحۃ الکتاب، اگرچہ فاتحۃ الکتاب ہو فما زیادہ، اور کچھ اس سے بڑھا کر ہو، ولو بفاتحۃ الکتاب فما زیادہ، اور یہ لفظ جو ہے وہ 2 مرتبہ آئے کہ ولو بفاتحۃ الکتاب وما زیادہ، یہ لفظ 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ نہیں ہے، ہمارے اس نسخے میں غلطی ہے۔ ولو بفاتحۃ الکتاب، اگرچہ فاتحۃ الکتاب ہو، فما زیادہ اور جو اس سے بڑھ کر ہو، ٹھیک ہے، یہ کچھ زیادہ ہو۔ تو اخرج فرمایا کہ نکلو، فنادی فی المدینہ، مدینہ میں اعلان کرو، انہ لا صلاۃ الا بقرآن، کہ قرآن کے بغیر۔ تو یہ دونوں روایات صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حنفیہ کا مستدل ہے، حنفیہ مطلق قرأت کو قرار دیتے ہیں اور فاتحہ کو اس میں واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ جمہور ائمہ فاتحہ ہی کو سب کچھ قرار دیتے ہیں۔ روایات میں فما زیادہ، فاتحہ کے ساتھ وما زیادہ کا لفظ شامل کر کے بتایا کہ یہ مطلق قرأت مراد ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى قال حدثنا جعفر عن ابي عثمان عن ابي هريره رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو حکم دیا اللہ کے نبی نے، ان انادیا کہ میں منادی کر دوں، انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، وہی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے روایت کچھ تفصیلی ہے، اس تفصیلی روایت میں دو چار اور باتیں آ رہی ہیں، ہم روایت پڑھ لیتے ہیں تاکہ روایت کا اصل لطف ہمیں حاصل ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر ہم مزید اس کے اندر کچھ باتیں کرنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم مزید انشاءاللہ دیکھیں گے۔ میں نے تھوڑا اسکرین چھوٹی کی تاکہ پوری کی پوری روایت ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ حضرات کو دیکھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی؟ اللہ، روایت ہے بہت مزیدار اور پڑھنے کے قابل ہے، اور پڑھنے کے قابل تو خیر ہر روایت ہے، مگر توجہ کے قابل ہے، زیادہ توجہ کے کہ ہم اس روایت کو ذہن میں رکھا کریں، جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اس سے بڑے فائدے کی چیزیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وبه قال حدثنا قعنبي قال عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا سعيد مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، ابو ہریرہ سے میں نے یہ بات سنی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غیر تمام۔ من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی، ولم یقرأ بأم القرآن، اور اس نے ام قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھا، فاتحہ میں سے کچھ بھی نہ پڑھا، ولم یقرأ بأم القرآن، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، خداج کہتے ہیں ناقص کو، تو اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، غیر کامل ہے۔ قال فقلت یا ابا ہریرہ، تو پھر میں نے کہا ابو ہریرہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انی اکون احیانا وراء الامام، میں کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ قال، تو پھر فرماتے ہیں، غمزہ ذراعی، میری کلائی کو دبایا، وقال، فرمایا، اقرا بہا، اس کو پڑھ لیا کر، یا فارسی، اے فارسی، فی نفسی کا، اپنے دل میں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کا مطلب ہے کہ بدونی حرکت الشفتین، بدون حرکت الشفتین، ہونٹوں کی حرکت کے بغیر، بدون حرکت اللسان، ٹھیک ہے، اس لسان کی حرکت کے بغیر۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے یہ ہے کہ فاتحہ میں جو سوال کیے جاتے ہیں، آگے سے وہ جواب بغیر الفاظ کے دیے جاتے ہیں، اور یہاں سے بھی فاتحہ بغیر الفاظ کے پڑھی جائے گی، تو بات وہی ہو جائے گی جو حنفیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی بڑی تشریح ہے، بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، ہم اس کو دیکھیں گے۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہوا ہے، فنصفها لی ونصفها لعبدی، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے، کیا روایت ہے، کیا خوبصورتی ہے اس روایت کے اندر، قربان جائے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منٹ میں روایت کو دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا پڑھا کرو. یقول العبد جب بندہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو یقول اللہ عز وجل، تو یقول اللہ، یہ دیکھیے یہ غلط اعراب غلط لگے ہوئے ہیں. یقول اللہ عز وجل حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، تعریف کی. یقول الرحمن الرحیم، جب تم کہتے ہو، جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یقول اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. یقول العبد مالک یوم الدین، یقول اللہ عز وجل مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یقول العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ بندہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل فہذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے سوال کیا. یقول العبد اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی خوبصورت ترین روایت ہے. یہ روایت یاد رکھنی چاہیے جب خاص طور پہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب ہم نماز کے لیے حاضر ہوں تو دیکھیں فاتحہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا کلام ہے، بندے کی اور اللہ کے درمیان کی گپ شپ ہے. لہٰذا جب نماز پڑھی جائے تو فل کانشیس ہوگا، اس توجہ اور اس انہماک کے ساتھ پڑھی جائے کہ انسان کو تسلی ہو جائے. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں.